الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ آج اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، المعز المذل، عزت دینے والا اور ذلت دینے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ عزت بھی اللہ کے فیصلے سے، ذلت بھی اللہ کے فیصلے سے۔ عزت کا مالک بھی اللہ ہے اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ جس کو چاہے عزت دے، جس نقشے میں، جن اسباب میں چاہے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، اور جن اسباب اور جن نقشوں میں چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے۔ قرآن پاک میں فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جسے عزت چاہیے تو ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی کو عزت دینے پر آ جائے تو غریب سے غریب انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں۔ بے سر و سامان، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ عزت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں۔ اور وقت کا بادشاہ ہے، ساری چیزیں اور سارے اسباب اور مال و دولت اور بادشاہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ذلیل کرنا ہے تو وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ تاریخ میں کتنے واقعات ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ رب العزت نے ناکام کیا، ذلیل کیا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، ناکام کیا۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے، مصر کی بادشاہت اور سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اللہ رب العزت کی اس نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ آج تک وہ ذلیل و خوار ہے اور ہمیشہ کی ناکامی میں پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قارون ہے، نمرود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیا، تو اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی بادشاہت رکھتے ہوئے بھی وہ ذلیل ہو گئے۔ ابو جہل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کا حاکم مانا جاتا تھا، مکہ مکرمہ کا بڑا سردار تھا، دنیا کی کتنی چیزیں اس کے پاس تھیں، حکومت، وجاہت، عزت، شہرت، پیسہ، دولت، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اور خود وہ کہا کرتا تھا کہ میں کریم ہوں اور عزیز ہوں، عزت والا۔ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں عزت والا ہوں، عزیز ہوں، کریم ہوں، شریف ہوں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے نہیں مانا، آپ کو نبی نہیں مانا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کر دیا۔ ابو جہل اس کا نام پڑ گیا اسلام میں، اس کا اصل نام ابو جہل نہیں ہے، عمرو ابن ہشام ہے اس کا نام، اس کا نام عمرو ابن ہشام ہے، لیکن اسلام میں اس کا نام پڑ گیا ابو جہل، جاہلوں کا باپ، یا سب سے بڑی جہالت والا، سب سے بڑا جاہل۔ اب اندازہ لگائیں، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے جاہل نہیں تھا، وہ سردار تھا وہ، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا تو ذلیل ہو گیا۔
ابو جہل اس کا نام پڑ گیا، اصل نام بھی لوگ اس کا بھول گئے، اصل نام بھی اس کا بھول گئے، سب اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اس کے بارے میں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب علیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ دیکھیے یہ 25ویں پارے میں سورہ دخان کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مفسرین کہتے ہیں اس کے بارے میں اتاری ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں عزت والا ہوں، میں شریف ہوں، عزیز ہوں، کریم ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاسیم، اس گنہگار کا یعنی ابو جہل کا کھانا ہوگا جب وہ جہنم میں جائے گا، طعام الاسیم، اس گنہگار کا وہ کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، پیٹ میں جوش مارے گا وہ کھانا، ایسا اتنا برا کھانا ہے وہ کہ وہ جب کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جیسے ہانڈی پکتی ہے ایسے جوش مارے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے اس کو پکڑو، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، گھسیٹ کر اسے جہنم میں داخل کر دو، پھر اس کو طعنہ دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں کہتا ہے نا میں عزت والا ہوں، کریم ہوں، شریف ہوں، تو طعنہ دیا جائے گا، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ لے، تو بہت عزت والا تھا نا، تو بہت شریف تھا نا، یہ عذاب چکھ، یہ تیرا انجام ہے۔ ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک کرتے تھے، آج دیکھو اس کا سامنا ہو گیا، آج تم اس میں داخل ہو رہے ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو دیکھو اتنا بڑا سردار ہے، دولت والا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ذلیل ہو گیا، کیونکہ ذلت عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ ابو لہب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا، اس کا نام بھی عبد العزیٰ تھا، اور وہ سردار بھی ہے، اونچے خاندان والا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کتنی اس کے پاس شرافت ہے، کتنی بڑی کرامت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان جو اس زمانے میں مشہور تھا، لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اس خاندان میں پیدا ہو جائیں، اتنا بڑا خاندان، معزز خاندان، عزت والا خاندان سمجھا جاتا تھا، اس میں وہ پیدا ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، سارے نبیوں کے سردار، ان کا چچا بنا، لیکن نافرمانی کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ پیچھے پتھر مارتے ہوئے پھرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا تھا، اور سارے جہاں گلیوں میں، بازاروں میں اور حاجیوں کے قافلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے دعوت دینے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، وہ پیچھے سے پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کر دیا۔ ابو لہب مال والا بھی ہے، بیٹے بھی بہت تھے اس کو، سب کماتے تھے، اور اونچے خاندان والا ہے، خوبصورت ہے، اس کا نام ہی ابو لہب، اس کے چہرے پر شعلہ، اس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، لہب عربی میں کہتے ہیں شعلے کو، انگارہ، انگارہ کیسے دور سے چمکتا ہے، ایسے اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، دور سے چمکتا تھا، تو اس کا نام پڑ گیا تھا ابو لہب۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ذلیل کیا، اس کے نام کی صورت ہے، اس کی بربادی کی صورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، برباد ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال اور اس کی کمائی، سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ جائے گا ایسی جہنم میں جو شعلے والی ہے، انگارے والی ہے۔ دیکھو نام جو تھا اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا بھی انتخاب کیا ہے، ذات لہب، ابو لہب ہے تو ذات لہب، ایسی جہنم میں جائے گا جو شعلے والی ہے، اور دنیا میں بھی بری موت مر گیا۔ جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہاں گئے تھے بدر کے مقام پر، تو یہ بدر کی لڑائی میں نہیں گیا، ڈر گیا، بدر کی لڑائی میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا، اور خود یہاں پر مکے میں ٹھہر گیا،
اور اس کو پھر طاعون کی بیماری، گٹھلی نکلتی تھی وہ طاعون کی بیماری، تو طاعون کی بیماری ہو گئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب ذلیل کرتے ہیں تو بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا سردار، خوبصورت سے خوبصورت، مالدار سے مالدار، لیکن اللہ نے جس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیا تو وہ کتنا برا ذلیل ہوتا ہے۔ اس کو طاعون کی بیماری نکل گئی، گٹھلی نکل گئی، تو اس کے بچوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کو دور ایک جگہ پہ ایک گھر میں ٹھہرا دیا، اس کو کوئی اس کے نزدیک نہیں گیا، وہیں مر گیا وہ تڑپ تڑپ کے، کیونکہ وہ بیماری کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بیمار ایسا ہے کہ اگر اس کے قریب جائیں گے تو ہم کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کر دیا، طاعون کی بیماری میں۔ تو اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کی بہویں، کوئی اس کے نزدیک جانے کو تیار نہیں، اس کو دور ایک کمرے میں ڈال دیا اور وہیں وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور 3 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی۔ تو لوگوں نے پھر اس کے بیٹوں کو تانے دیے کہ تمہارا باپ سردار ہے، کچھ تو کرو اس کو۔ تو پھر انہوں نے خود نزدیک نہیں گئے، پھر بھی حبشی غلاموں کو کرائے پر لیا اور وہاں سے لاش اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا، اس کے اوپر پتھر ڈال دیے، ایسی بری موت مر گیا، سڑ سڑ کے، تڑپ تڑپ کے مرا۔ تو دنیا میں یہ برا انجام، اور آخرت میں سیصلی نارا ذات لہب، جائے گا جہنم میں۔ تو جب اللہ رب العزت کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائیں تو دیکھو بڑے بڑے بادشاہوں کو، سرداروں کو، خوبصورت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور عزت دینے پر آ جائے تو اللہ رب العزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ایسے کالے کلوٹے لوگ ہیں لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اسلام کو قبول کیا، دین کی خدمت کی، دین کا علم حاصل کیا، اللہ رب العزت ان کو عزت دے دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جا کر کعبے کے اوپر چڑھو اور اذان دو۔ اللہ اکبر! کعبے کو دیکھنے کو مسلمان ترستے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبے کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں جا کر اذان دینا شروع کی۔ تو مکہ کے کچھ سردار جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ دیکھ کر کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ اچھا ہوا میرے ابا پہلے ہی مر گیا، اس کو یہ برا دن دیکھنا نہیں پڑا کہ ایک کالا کلوٹا آدمی کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، اس کو اتنی عزت مل رہی ہے، حضرت بلال کو عزت مل رہی تو اس کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا میرے ابا پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑا۔ دوسرے نے حارث ابن ہشام، ابو جہل کا بھائی، وہ کہنے لگا کہ اس کالے کلوٹے، اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، کہ وہ اذان دینے کے لیے اس کو کعبے پر کھڑے کرتے، اتنا برا۔ پھر ابو سفیان بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ابھی مسلمان ہوئے تھے یہ ابو سفیان، انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں نے کچھ بول دیا تو آسمانوں کا مالک ساری خبر کر دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی آ جائے گی ان پر، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تم تینوں نے یہ باتیں کی ہیں، ابھی تم تینوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ بات کی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جو 26 پارے میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رنگ دیکھ کر، ناک نقشہ دیکھ کر، مالداری دیکھ کر، اچھا خاندان دیکھ کر عزت نہیں دیتے، عزت اس کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے کالا کلوٹا ہو، رنگ کیسا بھی ہو، ناک نقشہ کتنا بھی خراب ہو، کتنا بھی غریب انسان ہو، لیکن عزت اس کو ملتی ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو عزت دیں گے، کیونکہ عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی طرح اسامہ ابن زید ایک صحابی ہیں، حضرت زید کے بیٹے، حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید، ان کو صحابہ حب الرسول کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب۔ لیکن وہ کیسے تھے؟ ان کی ناک چپٹی تھی، رنگ کالا تھا، حضرت اسامہ ابن زید کی ناک بہت چپٹی تھی اور رنگ کالا کلوٹا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بڑا مقام تھا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند تھے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان سے محبت کرتے تھے کہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اندازہ لگائیے جس مکے سے نکالا گیا تھا مسلمانوں کو، اس میں فتح کر کے، جیت کر کے داخل ہو رہے ہیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر یہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ردیف بن کر یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو اسی فتح مکہ کے موقع پر یا حج کے موقع پر ان کا اللہ کے پاس بھی مقام کتنا اونچا ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو طواف زیارت, جو آخری طواف ہوتا ہے, وہ طواف حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کسی کا انتظار کر رہے ہیں. طواف شروع کرنے گئے لیکن کسی کا انتظار ہو رہا ہے. حضور نے سب کو روک دیا, پورے صحابہ جتنے لوگ تھے سب کو رکوا دیا کہ تھوڑا رک جاؤ, کوئی آ رہا ہے, انتظار کر رہے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد کون آئے؟ حضرت اسامہ ابن زید. حضرت اسامہ ابن زید آئے جن کی ناک چپٹی ہے, رنگ کالا کا لوٹا ہے, وہ آئے. تو یمن کے کچھ لوگ تھے اس حج کے سفر میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے کچھ لوگ تھے. انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے اتنی دیر رکے, ہم سب کو رکا دیا, اتنے بڑے بڑے سردار ہیں, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, سب کو رکا دیا, یہ چپٹی ناک والے کے واسطے, ایک چپٹی ناک والا ہے, کالا کلوٹا ہے, اس کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رکا دیا. خیر انہوں نے یہ جملے بول دی. اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی جملوں کی وجہ سے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تو وہ یمن کے لوگ جنہوں نے یہ جملے ان کے بارے میں کہے تھے, اللہ نے ان کو بھی اسلام سے پھیر دیا. دیکھو کالے کلوٹے ہیں وہ حضرت اسامہ ابن زید, لیکن اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے, اللہ نے کیسی عزت دی ہے, کیسی شان ہے ان کی. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ, یہ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے, ان کے چچا زاد بھائی تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ. انہوں نے دیکھا مدینہ منورہ میں ایک ڈریس بکنے کے لیے آیا. کس کا؟ یمن کے بادشاہ سیف ابن ذی یزن, یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے سیف ابن ذی یزن, اس کا کرتا بکنے کے لیے آیا لاٹ کے مال میں, اس کا کرتا وہاں پر بکنے کے لیے آیا. تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے انہوں نے 50 دینار 50 سونے کے سکے دے کر وہ جوڑا خریدا. کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کہ میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دوں گا. تو وہ کپڑا لے کر آئے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یمن کے بادشاہ کا جوڑا پہنا, ایک نماز میں ایک جمعے میں پہنا, بعد میں وہ اسامہ ابن زید کو ہدیہ دے دیا. یہ اسامہ ابن زید ان کو ہدیہ دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ پہن کر مارکیٹ میں پھر رہے, اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ وہ یمن کے بادشاہ کا جوڑا پہن کر مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. تو حضرت حکیم ابن حزام جنہوں نے وہ خریدا تھا انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے, اور انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو یہ غلام ابن غلام ہے, یہ بھی غلام, اس کا باپ بھی غلام تھا, لیکن یمن کے بادشاہ کا ڈریس پہن رہا ہے آج کل. انہوں نے اسے خوش ہو کر کہا, تانا نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ یمن کے بادشاہ کا ڈریس پہن کر پھر رہا ہے یہ, حالانکہ غلام ابن غلام ہے, رنگ دیکھو اس کا کیسا ہے. تو حضرت اسامہ ابن زید نے کیا کہا, ہم ہوتے تو ہم کہتے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا سنو اللہ کی قسم, وہ یمن کا بادشاہ جو تھا سیف ابن ذی یزن, اس سے میں بہتر ہوں, اور اس کے باپ سے میرا باپ بہتر ہے, اس کی ماں سے میری ماں بہتر ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم صحابی ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہم صحابی ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو مل جائے کتنا بڑا مقام ہے. لیکن بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دینے پر آ جائے تو کیسی عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت دینے پر آ جائے تو رنگ نہیں دیکھا جاتا, ناک نقشہ نہیں دیکھا جاتا, مالداری نہیں دیکھی جاتی, بس اللہ کی اطاعت دیکھی جاتی ہے, تقوی دیکھا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں, پھر کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح حضرت سراقہ ابن مالک ایک صحابی گزرے ہیں جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو مکے کے کافروں نے اعلان کیا تھا, مکے کے کافروں نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کو لائے گا تو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے, 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تو بہت سارے لوگ پیچھے لگے پکڑنے کے لیے, ان میں ایک سراقہ بن مالک تھے. تو یہ بالکل قریب پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے, بالکل قریب آ گئے, بس ایک گھوڑے کا فاصلہ بیچ میں رہ گیا, اتنے قریب آ گئے. تو حضرت ابو بکر پریشان, حضرت ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں تھا,
حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت سراقہ بہت قریب آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو فوراً گھوڑے سے وہ گر پڑے. ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے, ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے سراقہ بن مالک. پھر وہ اٹھے, انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجئے تاکہ میرا گھوڑا نکل جائے اور میں واپس جاؤں. تو وہ گھوڑا زمین سے نکل گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. تو پھر وہ آگے بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے. دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, پھر گھوڑا زمین میں دھس گیا اور وہ نیچے گر پڑے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا, جب سمجھ میں آ گیا کہ ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے, تو انہوں نے سراقہ بن مالک نے کہا اللہ کی قسم آپ تو انک رجل ممنوع, کہ آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, مجھے معلوم ہو چکا ہے, آپ مجھے امان دے دیجئے, مجھے پناہ دے دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پناہ دے دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, وہ واپس جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کسی کو بتانا مت کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں, جو بھی آئیں گے اب تمہارے پیچھے مشرکین ان کو واپس کر دینا, ان کو کہہ دینا کہ اس راستے پر کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے کچھ انعام دیجئے, آپ مجھے کچھ انعام دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انعام دیا ان کو؟ حضرت ابو بکر سے کہا کہ لکھ کر دو ان کو. کیا لکھو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کیف بک اذا لبست سواری کسریٰ, اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تو کسریٰ ابن ہرمز جو اس زمانے کا سپر پاور ہے اس کے کنگن پہنے گا. اللہ اکبر. اس زمانے کا جو سپر پاور ہے کسریٰ بادشاہ, اس کے ہاتھ میں جو کنگن سونے کے پہنتا ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے. تو وہ تو حیران ہو گئے کہ کسریٰ ابن ہرمز جو سپر پاور ہے اس کے کنگن میں پہنوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. تو کہا کہ لکھ کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا لکھ کر دے دو ان کو, لکھ کر دے دو. اب دیکھو ان کو یقین, اب وہ مسلمان ہو گئے, آگے چل کر وہ مسلمان ہو گئے, اور انہوں نے وہ جو لکھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا وہ اپنے پاس محفوظ رکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مدائن فتح ہوا, ایران کا علاقہ فتح ہوا, اور وہاں کے بادشاہ کے کنگن آئے, وہاں کے بادشاہ کے کنگن آئے مال غنیمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, اور سراقہ بن مالک کو آگے بلایا اور ان کو وہ کنگن پہنائے. کسریٰ بادشاہ اس زمانے کا سپر پاور, اس کے کنگن پہنائے. اور حضرت عمر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ایک دیہاتی کو, ایک اعرابی کو اس زمانے کے سپر پاور بادشاہ کسریٰ کے کنگن عطا فرما دیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عزت دینے پر عزت دیکھیے. سراقہ بن مالک کون ہے؟ مکہ شہر کے رہنے والے نہیں ہیں, آس پاس دیہات کے رہنے والے ہیں. وہ دیہات کے رہنے والے ایک دیہاتی آدمی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دینے کا فیصلہ کیا. تو کیسی شاندار اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے کہ وقت کا بادشاہ, سپر پاور بادشاہ ہے کسریٰ, اس سے بڑی اس زمانے میں کسی کی طاقت نہیں تھی, کسی کی فوج نہیں تھی. وہ بادشاہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوا اور اس کے کنگن ایک دیہاتی کو اللہ تعالیٰ نے پہنا دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو چاہے عزت دے دے, جس کو چاہے ذلیل کر دے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. وآخر دعوانا الحمد للہ.